اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیار عشق کا ہے سربراہ جماعت علی، دیار عشق کا ہے سربراہ جماعت علی، ولاؤ فکر کی اماج گاہ جماعت علی۔ تیرے وجود سے میرے وطن کی زینت ہے، تیرے وجود سے میرے وطن کی زینت ہے کہ اس میں تیری ہے آرام گاہ جماعت علی۔ تو فعل آل نبی و فقیر چراہی، تو فعل آل نبی و فقیر چراہی، حزیں فقیر پہ کیجئے نگاہ جماعت علی۔ تو فعل آل نبی و فقیر چراہی، حزیں فقیر پہ کیجئے نگاہ جماعت علی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری زندگانی ہے، جو بھی ہوں آقا کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماہ قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبد الرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ آج کا عنوان ہمارا بہت ہی خوبصورت اور مہمان اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو فرمانے کے لیے ہم نے بہت ہی خوبصورت شخصیات کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف کے سجادہ نشین، چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں کے سجادہ نشین ہیں وہ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک ہوں، لیکن چند وجوہات کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ آج شریک نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ان سے کوشش کی جا رہی ہے، ہماری ٹیم ان سے رابطے میں ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی نیٹ ورک پرابلم کے اندر بہتری آئے گی تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جو الحمدللہ روزانہ جن کی آپ زیارت کرتے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں۔ میری مراد کسی تعارف کے محتاج نہیں، صاحبزادہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی غلام طاہر حزیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، مالک کا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور میری پوری ٹیم کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ آج جو ہے ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، جسے ہم موضوع سخن بنائیں گے آج۔ وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، اعلیٰ حضرت امیر ملت مجدد دین و ملت قیوم زماں غوث دوراں قطب الاقطاب ابو العرب سنوسی ہند روحانی بانی پاکستان الحاج الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری، آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا، آپ کی شخصیت پر گفتگو کی جائے گی، آپ کے کردار پر گفتگو کی جائے گی، اور آپ کے جتنے بھی عشاق ہیں وہ اس گفتگو میں شامل ہو کر محظوظ ہو سکیں گے۔ اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب المشائخ، وارث علوم و فیضان جماعت علی، جانشین امیر ملت فضیلت الشیخ مہر الملت سجادہ نشین امیر ملت الحاج الحافظ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں، کیونکہ کافی دیر رابطہ کرنے کے بعد آج گفتگو جو ہماری آغاز ہے وہ بھی تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نیٹ ورک پرابلم میں کمی آئی، جس کی وجہ سے قبلہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے قبلہ کا پیش کر سکیں، لیکن ہم اپنی گفتگو کا آغاز چاہیں گے تلاوت کلام رحمان سے ہو سکے تو شاہ جی میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس غزل کا آغاز کیا جائے۔ شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شاید نیٹ ورک پرابلم کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ شاہ جی میں چاہوں گا کہ آپ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ آواز لیکن ڈبلنگ ہو رہی ہے، شاید آپ دوبارہ شاہ جی کنیکٹ ہو جائیں گے۔ جی میں جی تو کلام رحمان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ سبحان رب اللہ. العالمین. تلاوت کلام رحمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. شاہ جی پہلے تو میں آپ کی جانب بڑھتا ہوا کیونکہ قبلہ تشریف ابھی تک نہیں لائے، تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس سلسلے سے آغاز کروں گا کہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی شخصیت کے اوپر آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ہمارے ناظرین جتنے بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں آپ ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچ سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج اس عظیم بارگاہ میں مجھ گناہگار کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ رب العزت ہماری حاضری اس بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور ہم بالکل کسی بھی طریقے سے آپ کی خدمات، آپ کی شان اور آپ کی عزت و جاہ و جلال کے بارے میں ایک قطرہ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے، اور اس قدر وسیع و عریض آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں کہ جن تمام پر گفتگو کرنا جو ہے وہ لامحال ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ قبلہ کی بارگاہ میں چند اشعار جو ہیں ان سے کرنا چاہوں گا. جی بسم کہ اللہ بسم اللہ. گزارش ہے کہ مصطفیٰ کی ہے دعا سید جماعت، مصطفیٰ کی ہے دعا سید جماعت، مرتضیٰ کی ہے ادا سید جماعت. واہ واہ واہ. اور متفق اس پہ ہے تاریخ اوراق، متفق اس پہ ہے تاریخی اوراق، قادیانی پہ قضا سید جماعت. آہا واہ 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 کیا کہنے. متفق اس پہ ہے تاریخی اوراق، قادیانی پہ قضا سید جماعت. اور آپ کی خدمات اس ملک کے لیے جو ہیں اس پہ ایک شعر عرض ہے کہ ملک عرض پاک کی تحریک میں، ملک عرض پاک کی تحریک میں تھی مشائخ کی صدا سید جماعت. واہ 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 کیا کہنے. ملک عرض پاک کی تحریک میں تھی مشائخ کی صدا سید جماعت. اور ایک قول مشہور ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے. تو شعر دیکھیے، ہے سوانے زندگی سے یہ ایاں، ہے سوانے زندگی سے یہ ایاں، استقامت کی بنا سید جماعت، استقامت کی بنا سید جماعت. اور آپ کے دربار سے ہو فیض یاب، آپ کے دربار سے ہو فیض یاب، ہے ہزیں کی یہ دعا سید جماعت. کیا کہنے ہے ہزیں کی یہ دعا سید جماعت، مصطفیٰ کی ہے دعا سید جماعت، مرتضیٰ کی ہے ادا سید جماعت. قبلہ میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ایک جملے سے کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اپنی شخصیت کے اندر ایسا ہے کہ یہ صرف ایک شخصیت نہیں، یہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے. اور قبلہ انجمن کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جماعت، یعنی کہ اس کے اندر اتنے وصف ہیں کہ وہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کے اندر بندوں کی ایک جماعت ہے، ایک وسیع و عریض اس کے اوصاف ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو ایک واحد نام حضور امیر ملت رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ جو اس جملے کے اوپر باقاعدہ طور پہ حقیقی معنوں میں پورا اترتے ہیں. اس لیے کیونکہ آپ کا اس میں گرامی ہے سید جماعت علی. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ایک فرد نہیں ہے بلکہ یہ علی کا ایک غلام نہیں ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ علی کے غلاموں کی جماعت ہے.
ان کے جو اوصاف ہیں وہ اس قدر وسیع و عریض ہیں کہ آپ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کے جتنے بھی غلامین ہیں آپ کے اوصاف حمیدہ آپ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں. لہذا آپ اپنی ذات کے اندر ایک فرد نہیں ہے بلکہ آپ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، ایک جماعت ہے کہ جس کے اوصاف کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. جس میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سرکار حضور امیر ملت کے بارے میں بالکل بنیاد سے اگر آغاز شروع کروں آپ کی بارگاہ میں، تو آپ کا جو بچپن تھا، جو آپ کی جوانی تھی، وہ ساری کی ساری آپ حافظ قرآن تھے. آپ نے مختلف اساتذہ سے جو ہے وہ علوم دینیہ حاصل کیے. لیکن میں چلتے چلتے گزارش کروں گا آپ کی ارادت کے موقع پر اور آپ کی خلافت کے بارے میں جو ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کے شیخ مکرم نے لکھا. دیکھیے ایک ایسا مرید جس کے بارے میں اس کا شیخ کا کیا عقیدہ، شیخ کا مرید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اور کس قدر خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے. جب حضرت حضور سیدی امیر ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ مکرم کے جو ہے مرید ہوئے، تو مرید ہونے کے ایک ہفتے کے اندر آپ کے شیخ مکرم نے آپ کو خلافت سے نوازا. ایک ہی ہفتے کے بعد جب آپ کو خلافت مل گئی، تو جس طرح مریدین قریب کے رہنے والے حاسدین بھی ہوا کرتے ہیں، تو وہ جو حاسدین تھے انہوں نے جملہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ بھی حضرت صاحب نے خدا جانے کیا دیکھ لیا ہے امیر یہ جماعت علی میں کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ خلافت دے دیا ہے. تو یہ سوال آپ کی بارگاہ میں کیا گیا تو حضرت خواجہ فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ نے ایسا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی فن نہیں ہے کہ میں نے جماعت علی کو ایک ہفتے کے اندر اندر خلافت دے دی. آپ نے فرمایا جماعت علی کے پاس پہلے سے چراغ بھی تھا، جماعت علی کے پاس پہلے سے تیل بھی تھا، جماعت علی کے پاس پہلے سے بتی بھی تھی، جماعت علی کے پاس پہلے سے دیا سلائی بھی موجود تھا. فرمایا ہم نے تو صرف سلگانے کی محنت کی ہے، اور ہمارے ذرا سے سلگانے سے جماعت علی ایک روشن ترین چراغ بن چکا ہے. فرمایا یہ اس قدر روشن ترین چراغ بن گیا ہے کہ اس کو خلافت دینا فقیر محمد چورائی کی جو ہے وہ ذمہ داری میں اولین فرض بن چکا ہے. یہ ایک ایسا یہ مرید کے لیے شیخ کامل کے جملے پہ غور فرمائیے. فرمایا اس کے پاس تو ہر چیز پہلے سے وافر موجود تھی، یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، اس کے پاس ہر چیز وافر اپنے خاندان کی موجود تھی. ہم نے تو صرف اس کے اندر موجود اس دیا سلائی کو جلایا ہے. ہمارا ذرا سا واہ 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 جی بسم اللہ قبلہ. جی میں اس کو جو ہے وہ جاری رکھتا ہوں کہ اس قدر زیادہ آپ کا مرید ہونا آپ کو پسند آیا، اور آپ نے فرمایا کہ صرف ہم نے تو ہلکی سی جو ہے اس عشق کی جو آگ اس جماعت علی کے سینے کے اندر لگی ہے، جو یہ چراغ موجود ہے، اس کو صرف جلایا ہے، اور ہمارے جلانے کے فوراً بعد اس قدر زیادہ روشن اور روشن ترین چراغ میں جو ہے یہ کنورٹ ہو گیا ہے کہ جس کے انتہا نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت سیدی امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ مکرم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی جو ہے وہ کس قدر پاسداری کی ہے، اپنے عقیدے کی کس قدر جو ہے وہ حمایت کی ہے، اور اپنے عقیدے کا کس قدر فروغ کیا ہے. حضور کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا جو ایک تحریک چلی تھی، خاکسار تحریک، اس کا بانی آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ جو ہم فرقہ واریت میں موجود ہے نا کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، آپ اس کو ترک کر دیں اور ایک جملہ کہا کریں کہ ہم آل مسلم ہیں. تو آپ نے بڑا اس کا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو اس بندے نے کہا بھائی اپنے باپ کا نام لے، وہ تو ساروں کے باپ ہیں. تو وہ بندہ مسکرایا. آپ نے فرمایا یہ بات درست ہے کہ ہم سارے مسلم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلم میں ہمارا باپ کون ہے. تو آپ بڑے ببانگے دول فرمایا کرتے تھے. فرمایا جس طرح ہر بندے کو اپنے باپ کا نام بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے انسان کو اپنا عقیدہ بتانا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے آپ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھا کرتے تھے. اس قدر خوبصورت آپ کا جو ہے وہ نظریہ. قبلہ دوسری بات دیکھیے، شیخ مکرم نے آپ کے بارے میں ایک جگہ پہ اور ایک ارشاد فرمایا. آپ کا ایک مرید بابا جی فقیر محمد چورائی کی بارگاہ میں آیا
اور آ کے کہنے لگا حضرت کبھی ہماری قریب خانے پہ بھی آئے, کبھی ہمارے علاقے میں بھی تشریف لائے تاکہ ہم آپ کی خدمت مدارت کر سکے. تو حضرت امیر ملت کے شیخ مکرم نے ارشاد فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جماعت علی دے دیا ہے, اب اس کی خدمت کرو گے تو فقیر محمد چوراہی کی خدمت ہو جائے گی, اس کی اطاعت کرو گے تو فقیر محمد چوراہی کی اطاعت ہو جائے گی. اس قدر شیخ کے منصب پہ آپ فائز تھے, اس قدر عقیدے کی پختگی کے مرکز پہ آپ فائز تھے کہ آپ کے شیخ مکرم نے اپنی جگہ پہ حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ بٹھا دیا. دوسرا قبلہ, ہم نے ابھی جس طرح اپنے اشعار میں بھی گزارش کی, ہمارے ہاں ایک دو کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے آج ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. جی قبلہ آواز آ رہی ہے جناب کو میری؟ جی شاید ہی کچھ نیٹ ورک پرابلم چل رہی ہے آج, اس کی وجہ سے قبلہ جی سید جی منور حسین صاحب جماعتی بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے. میں تمام اپنے ویورز سے اس بات کی معذرت چاہتے ہوئے گفتگو کا دوبارہ آغاز شاہ جی کی طرف چلتا ہوں. جی شاہ جی بسم اللہ. جی ہمارے ہاں انگلش کا ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ باعث ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنے نظریات کا فروغ کرتا ہے, یا ہم اگر کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہم صرف اسی کی بات کرتے ہیں, دیگر جو باقی ہے ہمارے. میں شاہ جی کو انشاءاللہ دوبارہ کچھ دیر تک جوائن کرتے ہیں, اتنی دیر تک مجھے کافی جتنے بھی دوست آپ سماعت کر رہے ہیں آپ سب کی سماعتوں کو سلام خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میں شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ شاہ جی اگر ہمیں دوبارہ جس طرح ہی جوائن کریں گے تو انشاءاللہ ہم انہیں پھر اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور قبلہ سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی جو ہیں وہ جو ہمارے جد امجد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث اہل طریق آپ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے پیش نظر راشن کی تقسیم کی وجہ سے علی پور سیدنا شریف سے واپسی لاہور کے اندر سفر کے اندر کی وجہ سے جو پرابلمز آئیں وہ نیٹ کی پرابلم اس کی وجہ سے, تو اس لیے ہم سے جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. میں انشاءاللہ کچھ جماعت کے بعد کوشش کر رہے ہیں, اگر شاہ صاحب سے رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیں گے شاہ صاحب کو بھی. تو میں ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر شاہ صاحب کی گفتگو کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. اس کلام کا مجھے بہت زیادہ حکم بھی تھا کافی احباب کی طرف سے, اور سید نعیم شاہ صاحب اور جتنے بھی محبت کرنے والے تھے, اور آج حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں یہ نعت کا اشعار پیش کر رہا ہوں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ امتی ہوں میں شاہ زمن کا, ہوں بھکاری میں مولا حسن کا. امتی ہوں میں شاہ زمن کا, ہوں بھکاری میں آقا حسن کا. صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر, صدقے جاؤں میں ان
کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، سبحان اللہ، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ شاہ صاحب شعر میں اس میں بیان کیا ہے شاعر نے کہ خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، سبحان اللہ، خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، سبحان اللہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر شاہ جی ایک اور ٹکڑا لکھتے ہیں کہ لاج رکھنا گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، لاج رکھنا گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، کوئی یہ نہ کہے کملی والے، کوئی یہ نہ کہے کملی والے، تیری محفل سے خالی گیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور مقطع کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی بہت خوبصورت، اللہ پاک آپ کو عزتیں اور برکتیں الحمدللہ عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ دوران گفتگو میں اپنے ویورز کا تعارف کراتا چلوں، ہمیں بہت ہی خوبصورت شخصیات نے آج سٹارٹنگ میں جوائن کیا ہے۔ قاری شاہد محمود قادری صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تصدق رسول صاحب، زین سعیدی صاحب، عمیر احمد صاحب، سید نعیم شاہ صاحب، لطیف شرازی صاحب، وقاص مدنی صاحب، سید حسنان حسین شاہ صاحب جماعتی، اس کے علاوہ ارسلان رضا قادری صاحب ہیں، علی احمد صاحب ہیں، اور جتنے بھی رفقا ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ابھی تک قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی جو ہے وہ ہم سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ میں تمامی حضرات سے ابھی تک کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ جلد ہی وہ ہمیں جوائن کریں۔ اگر آج حاضری ناممکن ہو گئی تو انشاءاللہ جلد ہی پھر ایک دن ٹرانسمیشن کے اندر قبلہ کو مدعو کیا جائے گا۔ شاہ جی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں۔ محمد وقاص حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شاہ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ قبلہ، پہلے تو معذرت سبھی ہمارے دیکھنے والوں سے کہ آج جو ہے وہ یہ نیٹ کا کافی زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جی بار میں بار جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو بھی بھی جو ہے کافی وہ رک پرابلم رہی ہے۔ چل رہی ہے نیٹ کی۔ جی جی
ہاں جی، یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو خیر، ہم جو گفتگو کر رہے تھے، ہم نے حضور کی بارگاہ کے اندر جو دو ہم نے ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ ہم نے رکھی ہیں، کہ ایک تو حضور کی جو خرقہ خلافت تھا وہ، اور پھر جو حضور کے عقیدے کی پختگی تھی وہ. ایک چیز بڑی مشہور ہے حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور وہ ہے تحریک پاکستان میں کردار. ایک صحیح. چیز جو دوسری ہے وہ ہے حضور کے بارے میں قادیانیت کا جو ہے، جو آپ نے مقابلہ فرمایا وہ. بالکل بے شک. دیکھیے میں یہاں پہ، اور ایک چیز ہمارے حضرات کو کچھ یقینی طور پہ بہت سارے حضرات کو نہیں معلوم ہوگی، ہم ضرور آج ان کی خدمت میں یہ گوش گزار کریں گے. قادیانیت کے لیے جو آپ کا جو کام ہے وہ اب تھوڑا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کام سارے کا سارا، کیونکہ اس کے لیے اور بھی دیگر بہت سارے شخصیات، حضور قبلہ سیدی پیر میر علی شاہ صاحب گولوی، آپ کا جو کام ہے وہ کافی زیادہ تاریخ. صحیح. شاید شاہ جی کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے ہماری. انشاءاللہ جلد ہی ہم شاہ جی سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں پھر جوائن کریں. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آج ہم سب سے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ آج ہر جگہ ہی نیٹ ورک کا پرابلم چل رہا ہے. جی شاہ جی. جی قبلہ، تو گزارش یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں اس کا فروغ کرنا شروع کیا، تو حضور قبلہ سیدی امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر میدان میں اور ہر شہر میں جا کر اس کا مقابلہ کیا. حالانکہ آپ کی جو طبیعت مبارک تھی، جو آپ کی صحت مبارک تھی، وہ کافی ناساز رہنے کے باوجود بھی جہاں جہاں پر آپ کو خبر پہنچی کہ یہ جو مرزا ہے یہ وہاں جا کے اپنے عقائد کا جو ہے فروغ کر رہا ہے، آپ وہاں اس شہر میں جا کر آپ نے کئی ہفتے قیام فرمایا، اور لگاتار صبح شام آپ نے اس کے خلاف تقاریر فرما کر، اپنی تحریر لکھ کر، اس کو مناظروں کا چیلنج دے کر، اس کو سامنے آنے کا کہہ کر، ہر جگہ پہ جو آپ نے ہے اس کا رد فرمایا. صحیح. 1904 میں جب مرزا قادیانی سیالکوٹ میں گیا تو حضور اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے. حضور وہاں سے اپنے علاقے سے تشریف لے گئے سیالکوٹ کے اندر، اور 3 ہفتے تک آپ نے صبح و شام قادیانی کو جو ہے وہ للکارا، اس کے جو عقائد ہیں اس کی بےخونی کی، اس کو ختم کیا. اور یہاں تک کہ جو ڈپٹی کمشنر تھا سیالکوٹ کا وہ بھی قادیانی تھا، اس کے ہونے کے باوجود مرزا قادیانی وہاں پر اپنے عقائد کا فروغ نہ کر سکا، صرف اور صرف قبلہ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. اس کے بعد 1908 کے اندر یاد رہے کہ جب وہ لاہور گیا، کہ جس میں بعد میں حضور پیر میرل شاہ صاحب نے بھی اس کو وہاں پر جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج کیا، اسی دورانیہ میں 1908 کے اندر جب یہ وہاں گیا تو یہ جو مرزا ہے یہ وہاں پر اس وقت لاہور کے ایک علاقے کے سامنے، موچی گیٹ کے سامنے یہ رہا کرتا تھا. اب حضرت امیر ملت لاہور گئے اور آپ نے موچی گیٹ کے سامنے جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور آپ نے اس کے گھر کے سامنے جہاں وہ رہتا تھا اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے اس کو اعلان کیا، اور آپ نے کہا کہ سامنے آؤ اور میرے ساتھ آ کے بات کرو. اور اس وقت آپ نے مرزا کو 5000 روپیہ انعام کا اعلان کیا کہ اگر تو اپنی روحانیت یا ہلو. جی شاہ جی. جی قبلہ، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ موچی گیٹ کے سامنے حضور نے جو ہے اس کی جو گھر تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کیا، اور الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین محترم، آج بہت زیادہ ہی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے اپنے تمام ویورز سے ہم معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو دوبارہ شاہ صاحب کی طرف لے کے چلیں گے. اور ہماری ٹیم جو ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ آستانہ عالیہ علی پور سیدنا شریف کی اگر نور شاہ صاحب تشریف نہیں لائے تو کسی بھی شہزادہ امیر ملت کو جو ہے انشاءاللہ ہم آپ تک براہ راست پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ
دوبارہ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ میں ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تاکہ پھر سید شاہ صاحب جو ہے ہمیں جوائن کرنا دیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ 5 مئی الحمدللہ رب العالمین، میں اس بات کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج 5 مئی کو میری اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری کا آج سفر کا آغاز تھا۔ تو اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جلد جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے میں پھر روتا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ شاہ جی آپ کی غیر موجودگی میں نے یہ عرض کی تھی کہ آج 5 مئی کو مجھ ناچیز کا اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ سفر روانگی تھا مدینہ پاک کے لیے، تو اس حوالے سے ایک کلام کی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے میں۔ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار
جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بانو پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین دوران نعت الحمدللہ رب العالمین، ہماری کوشش تھی کہ آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف کے کسی بھی صاحبزادے سے آج اس پروگرام میں لائیو کال میں بات کر لی جائے، کیونکہ قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے، اور شاہ صاحب غلام طاہر حسین صاحب بھی ہمیں بار بار جو ہے وہ اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آج نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے۔ تو ہم نے اپنی ٹیم کے تھرو بہت ہی عاجزاً ریکویسٹ کر کے سید سہیب حسین شاہ صاحب جماعتی آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف کے صاحبزادے ہیں، آپ سے گزارش کی، آپ کی بہت بہت نوازش کی، آپ ہماری اس ادنا سے گزارش کے اوپر تشریف لائے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا کرم احسان جناب، دعا ہے آپ کی۔ الحمدللہ شاہ جی یہاں پر کچھ نیٹ کی پرابلم آج چل رہی ہے الحمدللہ، لیکن پورا ارادہ تھا کہ آج قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی صاحب کو ہم آج لائن پر لیتے اور اس کے بعد تمامی احوال پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو ڈسکس کیا جاتا، لیکن کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے نہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لا سکے اور غلام طاہر حسین صاحب بھی جو ہے وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم اپنے تمام ویورز سے جن کو آج اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم سب سے معذرت چاہتے ہیں۔ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد وقاص امید صاحب دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ محمد فیضان صاحب، حافظ سعید صاحب، اس کے علاوہ سید نعیم شاہ صاحب، عمیر احمد بھائی، جی عمیر بھائی آج نیٹ کا پرابلم ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ پھر بھی ہمیں اتنی پرابلمز کے بعد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سید حسنین شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ محمد علی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ قاری احمد رضا جماعتی صاحب بھی ہمیں آج ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ابو بکر جاوید مغل صاحب ہیں، علی رضا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر رفقا ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی شراز مدنی صاحب بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں، حضرت آپ کی بھی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ جی میں بلا تاخیر کیونکہ ویورز جو ہیں وہ کافی دیر سے تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی سریلی سی آواز کے اندر پہلے ایک نعت شریف سن لی جائے، اس کے بعد جو ہے ایک منقبت کا نذرانہ سن کے ہم اپنے ناظرین سے آج اجازت لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب آنا ہے واہ 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 واہ، رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے واہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے بے شک کل پل سے ہمیں جس نے کل پل واہ واہ سے واہ، ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور شاہ جی کیا خوبصورت شعر لکھا پیر صاحب نے بسم کہ اللہ عطا ہو، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ شاہ جی کیا ہی احسن انداز میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ چراغی گولڑا آپ کا لکھا ہوا کلام بہت ہی احسن انداز میں پیش کیا ہے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ شاہ جی میں آپ کا ایک مرتبہ پھر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مصروفیت کے لمحات میں ہماری ادنا سی گزارش پر اس پروگرام کو جوائن کر کے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے کیونکہ میری کوشش تھی کہ آج اس اگر سجادہ نشین نہ آئے تو اس آستانے کا کوئی بھی ایک چراغ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ قبلہ کے ساتھ رابطہ کر کے پوری ٹیم نے تو آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے اس محبت کو قبول فرمایا اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے احسن جماعتی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ شاہ جی میں چاہوں گا آپ سے فرمائشیں بھی کرتے رہیں گے محمد وقاص نقشبندی صاحب ہیں محمد علی صاحب ہیں اور جتنے بھی ہیں سید نعمان شاہ صاحب ہیں آپ کی محبتوں کا شکریہ شاہ جی کافی عرصہ ہو گیا آپ سے وہ کلام سنے وہ سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جو ماہی محمد تو سوری جو ماہی محمد تو جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں واہ 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 جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں گئیاں دوہاں جہانا تو گئیاں دوہاں جہانا واہ 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 جو مرن تو ڈر گئیاں ہے گئیاں دوہاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں ہیں آج بھی
صدیق عمر زندہ جہاں میں بے شک ہے آج بھی، صدیق عمر زندہ جہاں میں، سرکار کے ہائے قدموں ہائے، میں بقا ہے کہ نہیں ہے جو مائی واہ 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 محمد واہ، تو مر گئیاں اتر گئیاں، جا جو دور نے سونے تو پچھتاؤندیاں کرمانو، آہا واہ واہ واہ، پچھتاؤندیاں کرمانو، تے جڑیاں سونے دے سنگ سنگ ٹریاں تری، ہائے ہائے او ہائے، ہسدیاں کر گئیاں، واہ 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 واہ، جڑیاں گئے سونے دے سنگ ٹریاں او ہسدیاں کر گئیاں، اور مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی ہے، مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی ہے، بازی اوکھی آہا ہے، مغرور نہ ہو راکب جیو، اے بازی اوکھی ہے، ایتھے جیت انہاں دی آہا ہے جو کہندیاں ہر آہا، واہ واہ واہ، گھڑیاں، کیا ایتھے کہنے، جیت انہاں دی ہے جیو، جو کہندیاں ہر گئیاں گئیاں دوہاں جہانا تو، جو مرن تو ڈر گئیاں، جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتر گئیاں، ماشاء اللہ شاہ جی سلامت رہیں، کیونکہ آپ کا وہاں پر وقت افطار میرے خیال سے قریب ہے، تو آخر میں چاہوں گا منقبت کے 2-3 اشعار پڑھ کے آپ ہم سے رخصت لے لیں گے، تو ہم بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمارا جو اس وقت کا آج کا موضوع تھا اگر اسی حوالے سے منقبت ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہے، نہیں تو منقبت اہل بیت پڑھ کے۔ ہاں بڑی شان شان جماعت علی ہے، بڑی شان شان بے شک، جماعت علی ہے، کہیں شان ایسی نہ دیکھی سنی ہے، کہیں شان ایسی نہ دیکھی سنی ہے، بڑی شان شان جماعت علی ہے، واہ تو عالم کے سرور کا وارث یہی ہے، تو واہ واہ واہ، عالم کے سرور کا وارث یہی ہے، جگر گوشائے فاطمہ اور علی ہے، آہا جگر واہ واہ، گوشائے فاطمہ اور علی ہے، بڑی شان شان جماعت علی ہے، میں پہنچوں سر حشر تو میں یہ دیکھوں، میں پہنچوں سر حشر تو میں یہ دیکھوں، یہاں بھی میرے پیر کی سروری ہے، یہاں آہا بھی
میرے پیر کی سروری ہے، بڑی بڑی شان 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 جماعت شان ہے۔ اور نہ گھبراؤ دکھیارو، آؤ علی پر، نہ گھبراؤ دکھ یارو، علی پر، یہاں سب دکھوں سے رہائی ملی ہے، یہاں سب دکھوں سے رہائی ملی ہے، بڑی شان شان جماعت علی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت کے اندر سے ہمارے لیے بہت خوبصورت وقت نکالا۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت ہوئی، اور کیونکہ ہمارے لیے یہی آج بات کافی ہے کہ اس آستانے کی کسی شہزادے کی زیارت ہو جائے، یہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت ہی خوبصورت شخصیات نے دوران نعت جوائن کیا۔ دوران نعت و منقبت محسن حسن صاحب ہیں، سرفراز کلاتھ ہاؤس والے ہیں، سید نعیم شاہ صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ رفیع حفیظ صاحب ہیں، حافظ رفیع ہیں، یہ بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ نبی احمد بھائی ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ علی احمد بھائی ہیں، محمد علی بھائی کہتے ہیں جی کیا بات ہے سبحان اللہ۔ محمد علی بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ محمد وقاص نقشبندی کہتے ہیں جی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ وقاص بھائی آپ نے فرمائش کی آپ ساتھ دونوں جہاں میں جی، انشاءاللہ پھر کسی دن انشاءاللہ موقع بنا تو سنائیں گے۔ آج ہم لوگوں نے ناظرین اجویری گرافکس کی بدولت جو ہے سیٹ کے اندر کچھ چینجنگ کی ہے، تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میاں عمران صاحب کا، اجویری گرافکس والوں کا، جن کی محبتیں الحمدللہ شامل حال ہیں اور وہ محبت فرماتے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں نے اپنے ماہ قرآن کے لوگوں کے ساتھ اور قرآن مجید کے لوگوں کے ساتھ اپنے پروگرام کی نشست کا پہلا آغاز کیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آج میں نے سوچا تھا کہ اپنے نئے سیٹ کا آغاز جو ہے وہ پیر طریقت رہبر شریعت سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی صاحب سے کیا جائے، لیکن چونکہ آج غلام طاہر حزین صاحب بھی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر پائے، اور منور حسین شاہ صاحب جماعتی بھی ہمیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جوائن نہیں کر پائے۔ میں دونوں حضرات سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور خصوصاً سب سے زیادہ آپ لوگوں سے، جتنے ویورز جو ہمیں روزانہ سماعت کرتے ہیں، آپ سب سے بھی انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی وجوہات آج پیش آئی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس نشریات کو صحیح طریقے سے اب تک نہیں ڈلیور کر سکے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صاحبزادہ پیر سید سہیب حسین شاہ صاحب جماعتی کا ایک مرتبہ پھر ان کی غیر موجودگی میں، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے فوری ہم سے ہمارا رابطہ قبول کیا اور ہمیں جوائن کر کے ہماری عزت کو دوبالا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، برکتیں، رفتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آخر میں جتنے بھی ثنا خان ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی احمد بھائی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور آخر میں منقبت مولا حسین کے چند اشعار تاجدار گوڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کے پڑھ کے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوگا۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، کہ اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، اذان ہو بلال کی
سجدہ حسین کا، اور کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا، اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، اور میزان حشر کی مجھے کیوں فکر ہو نصیب، کیونکہ بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلڑا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کی نشست کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیسر بچو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ محسن حسن صاحب کہتے ہیں جی بے شک جی بالکل الحمدللہ، محبت اہل بیت میں ہی ہماری بقا ہے، اور جتنے ویورز نے ہمیں جوائن کیا ہے سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آج میں سبھی احباب سے بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے آج کسی مہمان کو جو ہم وہ صحیح طریقے سے سماعت نہیں کر پائے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اکثر کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی شر پسند عناصر جتنے بھی جو اس دور کے اندر پرفکن دور کے اندر احباب اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ پیش کرنے ہیں، اگر ان کو کسی مشکل کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں آج اپنے پروگرام سے ماہ قرآن سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ کوشش ہوگی کہ شاہ صاحب سے اگر دوبارہ ٹائم ملا تو انشاءاللہ وہ، کیونکہ مصروف ترین وقت ہے آپ کی محبت تھی کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے اندر سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا، لیکن پھر جو نیٹ ورک آڑے آ گیا اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور جتنے بھی احباب نے ہمیں سماعت کیا آج، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، اور جن کا میں نام لے سکا جن کا نہیں لے سکا، حافظ وسیم مدنی صاحب بھی ہمیں ماشاءاللہ دیکھ رہے تھے، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور جو میں نام نہیں لے سکا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان کی محبت اور میری محبت ان کے دل میں ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ تو آئیے اس یقین کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔